بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق الزوجین، بیوی اور شوہر کے حقوق، بیوی اور شوہر کے مشترکہ حقوق۔ چھٹا حق، جنسی حقوق کی ادائیگی۔ میاں بیوی میں ہر ایک کے لیے دوسرے کی جنسی خواہش کا احترام ضروری ہے، لہذا ان میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ قدر استطاعت کے باوجود دوسرے کا حق نہ دے۔ جب بھی شوہر کا ہم بستری کا ارادہ ہو تو عورت کو اپنی خواہش اور رغبت کے فقدان کے باوجود اس کی پکار پر لبیک کہنا ضروری ہے، سوائے اس صورت کے کوئی شرعی عذر اور رکاوٹ ہو، مثلا حیض و نفاس کی حالت ہو یا ماہ رمضان کا صوم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے، جس کی بنا پر شوہر غصے میں رات گزارے، تو صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے آسمان والا ناراض رہتا ہے۔ بہاولہ صحیح بخاری حدیث نمبر 258، صحیح مسلم حدیث نمبر 1436۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے آنا چاہیے، خواہ وہ تنور پر ہو یعنی روٹی پکانے میں مشغول ہو۔ بہاولہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1160۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو آخرت میں اس کی ہونے والی بیوی جنت کی حور کہتی ہے، اللہ تجھے غارت کرے تو اسے تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، جلد ہی تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ بہاولہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1174۔ نیز ارشاد ہے، 3 لوگوں کی صلات ان کے کان سے تجاوز نہیں کرتی، ایک بھاگا ہوا غلام جب تک اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے، دوسرے وہ عورت جو سوتی ہو اور اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، تیسرے وہ امام جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں۔ بہاولہ سنن ترمذی حدیث نمبر 360۔ ایک وضاحت واضح رہے کہ عورت کے لیے حرام کاموں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں، بلکہ اس وقت اطاعت کے بجائے مخالفت ضروری ہے۔ مثلا شوہر حیض یا نفاس کے ایام میں یا پخانے کے راستے سے کرنا چاہے یا رمضان کے دنوں میں حالت صوم میں جمع کرنا چاہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کی نافرمانی میں کسی انسان کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت صرف بھلائی کے کاموں میں ہے۔ بہاولہ صحیح بخاری حدیث نمبر 203، صحیح مسلم حدیث نمبر 15۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی حائضہ عورت سے جمع کیا یا عورت کے پخانے کے راستے میں وطی کیا یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا۔ بہاولہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3904، ترمذی شریف حدیث نمبر 135، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 639۔ جس طرح عورت کے لیے مرد کی پکار پر لبیک کہنا ضروری ہے، اسی طرح بلا وجہ بیوی کے بستر سے الگ رہنا مرد پر بھی حرام ہے۔ مرد کے لیے لازم ہے کہ اپنی طاقت اور بیوی کے حاجت کے مطابق اس کا حق ادا کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 129۔ ترجمہ، اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان کما حقہ عدل کرنا چاہو بھی تو ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، لہٰذا یوں نہ کرنا کہ ایک بیوی کی طرف تو پوری طرح مائل ہو جاؤ اور باقی کو لٹکتا چھوڑ دو۔ لٹکتا کا مفہوم یہ ہے کہ نہ ہی وہ خالی ہے کہ دوسری شادی کر سکے اور نہ ہی شوہر والی رہ جاتی ہے کیونکہ اس کا حق اسے نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ نقطہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اگر شوہر کا حق فوت ہو رہا ہو تو عورت نفلی عبادتوں میں مشغول نہیں ہو سکتی، اسی طرح آپ کا یہ حکم بھی ہے کہ شوہر بھی اس وقت نفلی عبادت میں مشغول نہیں ہو سکتا
جب اس کی وجہ سے بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت ہو رہی ہو۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام کے تعلق سے حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ جب انہوں نے اپنے ذوق عبادت کی بنا پر اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تنبیہ فرمائی۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ خبر صحیح پہنچی ہے کہ تم دن کو صوم رکھتے ہو اور پوری رات قیام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، سچ ہے اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، صوم رکھو اور نہ بھی رکھو، سو اور تہجد بھی پڑھو، کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے اور تم سے ملنے والوں کا حق ہے۔ تمہارے لیے ہر ماہ میں 3 دن صوم رکھنا کافی ہے، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ اس طرح پورے سال کے صوم کا تمہیں ثواب مل جائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 123، صحیح مسلم حدیث نمبر 1159، سنن نسائی حدیث نمبر 209 215 میں یہ واقعہ کچھ مزید تفصیل کے ساتھ مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد نے ایک عورت سے میری شادی کی، پھر ملاقات کے لیے آئے تو میری بیوی سے میرا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، بڑے اچھے آدمی ہیں، رات بھر قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر میرے والد معاملہ سمجھ گئے اور انہوں نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی، ملامت اور سرزنش کی۔ پھر کہا، میں نے ایک دیندار خاتون سے تیری شادی کی اور تو اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ذوق عبادت کی وجہ سے اپنے والد کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، لہٰذا قیام بھی کرو اور سو بھی، نماز روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ اس سلسلے کا دوسرا واقعہ وہ ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خویلیہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پراگندہ حالت اور بگڑی ہوئی صورت دیکھ کر پوچھا، عائشہ، خویلیہ نے ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ عورت جس کے شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نماز پڑھتا ہو تو اس کے شوہر کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو اسی طرح حالت پر چھوڑ دیا اور ضائع کر دیا، کیونکہ جب شوہر ہی توجہ نہ کرے تو بیوی کس طرح بناؤ سنگار کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو بلا کر ان سے کہا، عثمان، کیا میری سنت سے رغبت اور دلچسپی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی سنت ہی کی تلاش میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور انہیں نہیں بھی رکھتا، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ عثمان، اللہ سے ڈرو، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، تم پر تمہارے مہمان کا حق ہے، تم پر تمہاری جان کا حق ہے، تو روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سو بھی۔ بحوالہ مستند احمد حدیث نمبر 268۔ امام شعبی رحمۃ اللہ کی روایت ہے کہ کعب بن سور رحمۃ اللہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں نے اپنے شوہر سے اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر نماز پڑھتا اور دن بھر روزہ رکھتا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعریف کی اور اسے دعائیں دیں اور شرما کر واپس جانے لگی تو کعب نے کہا، امیر المؤمنین، اس عورت نے آپ تک اپنے شوہر کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ شوہر سے اس کا حق دلائیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رحمۃ اللہ سے کہا، تم نے اس کا معاملہ سمجھا ہے، لہٰذا تم ہی اس کا فیصلہ کرو۔ کعب نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ کم از کم ہر چوتھا دن اس عورت کا حق ہونا چاہیے، کیونکہ ایک عورت کی بیک وقت زیادہ سے زیادہ 3 سوکنے ہو سکتی ہیں۔ اگر اس آدمی کو نفلی عبادت کا شوق ہی ہے تو 3 رات عبادت کے لیے رکھے اور 1 رات اور دن اس عورت کا حق رہے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ حقوق زوجیت کی اہمیت کے پیش نظر اسلامی شریعت کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے تو اسے قسم توڑنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فأووا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 اور 227۔ ترجمہ:
جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت میں اس بات کی صراحت ہے کہ جو اپنی بیوی سے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے اسے 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی۔ اس مدت کے دوران اگر وہ اپنی قسم توڑ دیتا ہے اور قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہے، نیز عدل و انصاف کو اپنا کر اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے لگتا ہے تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر اسے طلاق دینا ہوگا۔ اگر وہ دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں اپناتا تو عدالت دخل اندازی کر کے کسی ایک صورت کے اختیار کرنے پر مجبور کرے گی تاکہ عورت پر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ فقہ و کرام کا خیال ہے کہ وطی کا حق نہ ملنے کی بنا پر نکاح کو فسخ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی فقہ کے اسلام میں فسخ الغائب کہتے ہیں، خواہ جسمانی عیب ہو یا اخلاقی، یعنی خواہ ایسی جسمانی بیماری ہو جس کی بنا پر وطی کرنا محال ہو، یا بد اخلاقی کی بنا پر یوں ہی بیوی کو تکلیف پہنچانے کے لیے وطی نہ کرتا ہو، دونوں حالتوں میں بیوی کا حق نہ ملنے کی بنا پر نکاح فسخ کیا جا سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، شوہر اپنی بیوی سے کتنے دنوں تک غائب رہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا 6 مہینے۔ اس کے بعد شوہر کو واپس آنے کے لیے کہا جائے گا، اگر وہ انکار کرتا ہے تو حاکم دونوں کے درمیان تفریق کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور وہ تفریق کا مطالبہ کرتی ہے تو ایسا کر دیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔